بر صغیر کی معروف علمی اور ادبی درسگاہ فرنگی محل سے تعلق رکھنے والی ادبی شخصیت محمود جمال کو دنیا سے رخصت ہوئے 2 برس بیت گئے۔ محمود جمال کی علمی اور ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں محمود جمال کی تصانیف اور ادب کے حوالے سے حاضرین کو آگاہ کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار محمود جمال کی ہمشیرہ حمیرہ جمال نے لندن میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آئیے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ بر صغیر کی معروف علمی و ادبی درسگاہ فرنگی محل سے تعلق رکھنے والی ادبی شخصیت محمود جمال کو دنیا سے رخصت ہوئے 2 سال بیت گئے۔ لندن میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے محمود جمال کی ہمشیرہ حمیرہ جمال کا کہنا تھا کہ محمود جمال کی 2ری برسی کے موقع پر ان کی علمی و ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں مرحوم محمود جمال کی تصانیف اور ادب کے حوالے سے حاضرین کو آگاہ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا خاندانی پس منظر پاکستان کے بارز وجود میں آنے سے پہلے لکھنؤ کے معروف فرنگی محل کی علمی خدمات سے وابستہ رہا ہے۔ محمود جمال نے اس دور اور ماحول میں آنکھ کھولی جب اردو، فارسی، عربی اور متعدد مقامی زبانوں میں تربیت گاہیں علم و ادب میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتی تھیں، جن میں فرنگی محل کو ثانوی حیثیت حاصل رہی۔ ہم لوگوں کا تعلق فرنگی محل سے ہے، جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ پاکستان میں فرنگی محل ایک مدرسہ تھا، ایک علم اور تہذیب کا گہوارہ تھا۔ یہ لکھنؤ انڈیا میں تھا اور کئی صدیوں تک رہا۔ 1950s میں میرے والد انڈیا چھوڑ کے پاکستان آ گئے تو تب وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک اسلامک تھاٹ اور فقہ کا ایک سینٹر تھا۔ اس کو پروفیسر رابنسن نے اپنی کتاب میں علماء فرنگی محل میں لکھا تھا کہ یہ کیمبرج آف انڈیا تھا اپنی عروج پہ، اور محمود جمال وہیں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی وہیں گزری اور وہاں کی تہذیب اور وہاں کے علم سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ پھر وہ پاکستان گئے اور اس کے بعد 60s میں وہ انگلینڈ آ گئے۔ اس موقع پر برطانیہ میں کئی دہائیوں سے مقیم سیاسی و سماجی شخصیت مشتاق احمد لاشاری اور کالم نگار وجاہت علی خان نے بھی محمود جمال مرحوم کے کام اور ان سے ذاتی وابستگی کے حوالے سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمود جمال کیسے اردو کے معروف مصنفین اور شاعروں کی تصانیف کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے مغرب کی معاشرت کا حصہ بناتے رہے۔ اسپیشلی صوفیزم پہ جو ان کا کام ہے، اگر آپ پاکستان بننے سے پہلے جائیں لکھنؤ میں جو علم و ادب کا گہوارہ تھا، اور فرنگی محل کے بارے میں تو جتنا بھی آپ کہیں وہ کم ہے، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے بارے میں بتایا جائے، لیکن فرنگی محل سے جس شخص نے تعلیم حاصل کی ہو، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی علم و ادب کی اپروچ کا کیا دائرہ کار ہوگا۔ اور پچھلے کوئی 50-55 سال سے وہ یا اس سے زیادہ وہ لندن میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے علمی اور ادبی کام اتنا زیادہ کیا ہے، شاعری پہ، تصوف پہ اور فلم کی دنیا میں۔ تو میرا خیال ہے ہم سنیں گے تفصیل سے آنے والے اس پروگرام میں جو 23 دسمبر کو لندن میں ہو رہا ہے۔ جی، محمود جمال میں سمجھتا ہوں کہ 60s میں یہاں پہ آئے تھے، 67 میں 18 سال کی عمر میں، اور محمود جمال میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے، ایشیا کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل تھے، جنہوں نے برطانوی معاشرے میں پہلی دفعہ میڈیا، پوئٹری میں اور رائٹنگ میں بریک تھرو کیا۔ وہ اکاؤنٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے اپنا پروفیشن بھی جاری رکھا اور آخری وقت تک اکاؤنٹنسی پڑھاتے رہے۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے پوئٹری میں کئی کتابیں لکھی، ترجمے کیے انہوں نے، غالب، سرمد، غالب، اور ہر مہینے ایک پروگرام کرتے تھے پوئٹری کے بارے میں کہ پوئٹری آئی کہاں سے، غزل کہاں سے آئی۔ اور انہوں نے چینل 4 میں کئی ڈاکومنٹریز بنائیں، کئی فلمیں بنائیں، کئی ڈاکومنٹریز بنائیں اور کئی کتابیں لکھی۔ ان کی سب سے اہم کتاب ہے اسلامک مسٹک پوئٹری، جو رابعہ بصری سے لے کے میاں محمد تک ترجمہ کیا۔ انہوں نے ایک خاص تھیم چوز کیا بلے شاہ کا کہ میں کی جانا میں کون۔ محمود جمال کے علمی کاموں کے حوالے سے مزید گفتگو کے دوران حمیرہ جمال نے کہا کہ 23 دسمبر کو ایک تقریب کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، جس میں ان کے مرحوم بھائی کے حوالے سے تفصیلی معلومات اور ان کی تصانیف کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر قدیم قوالی کلام سے حاضرین کو محظوظ بھی کیا جائے گا۔ عرفان الحق، چیف رپورٹر، دنیا نیوز، لندن۔